الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، جس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر جو چہرے، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان لوگوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا تھا کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، پھر اگر کر لیا ہو تو پھر چکھو تم عذاب اس کفر کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ جنت میں داخل ہوں گے. تِلْكَ آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی جو تمہارے سامنے حق کے ساتھ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات یعنی پورے عالم پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اس سے پہلی چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے کام کا تذکرہ فرمایا تھا، ذکر فرمایا تھا، اور ایمان والوں کی خاص پہچان اور اس کے خاص کام سے جوڑا تھا، اور وہ یہ کہ تمہارے میں سے ہمیشہ بھلائی کا جذبہ ہو، تمہارے اندر خیر تقسیم کرنے والے بن کر کے رہو، شر تقسیم مت کرو، شر مت پھیلاؤ، ہمیشہ خیر کے کاموں میں لگے رہو اور اپنے آپ کو خیر سے جوڑ کر کے زندگی گزارو. جب بھی بولنا ہو تو بھلی اور اچھی بات بولا کرو، جب کوئی کام کرنا ہو اور کرنے کا حکم کرو تو اچھی اور بھلی بات کیا کرو اور کہا کرو. یہ ایک مومن کی پہچان ہے، یہ اس امت کی خاص وصف اور پہچان ہے، اس امت کی خاص علامت ہے کہ یہ امت محمدیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں سے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، اس کی یہ خاص پہچان ہے کہ یہ جب کہتی ہے کوئی چیز تو اچھی چیز کہتی ہے. یہ خیر کو پھیلانے والی جماعت اور امت کہلاتی، شر سے روکنے والی یہ جماعت ہے اور یہی اس کی خاص پہچان ہے. اگر یہ کام کوئی کر کے اس دنیا سے یعنی نیکی پھیلا کر، نیکی کے کام بنا کر، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کر کے اگر اس دنیا سے آخرت واپس لوٹتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی اور خوبصورت پہچان اور علامت ہے.
اور اگر کوئی آدمی اس دنیا میں شر، فتنہ، لڑائی جھگڑا، گناہ، شرک، بدعت، اللہ اس کے رسول کے خلاف کاموں میں لگ کر کے آخرت اگر برباد کر لیا ہو تو اس کی بھی آخرت میں خاص پہچان اور اس کی علامت ہے۔ اللہ نے ان دونوں جماعتوں کا تذکرہ کیا، دونوں لوگوں کا ذکر کیا۔ کیا ہے پہچان؟ اللہ فرمایا کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے کہ پہچاننا مشکل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں چھٹائی ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اپنے آپ چھاٹ دیے جائیں گے، کوئی گردن بھی نہیں پکڑے گا، ہاتھ بھی نہیں پکڑے گا، دھکے بھی نہیں دیے جائے گا، بلکہ کچھ ایسی خاص علامت ہوگی جو اپنے آپ چھٹتے چلے جائیں گے۔ جس طرح سے دنیا میں بھی بہت ساری آج مشینری چیزیں ہیں جو اچھے اور برے کو چھانٹ دیتی ہے، زیادہ دور کی بات میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ آپ اے ٹی ایم میں چلے جائیے، نوٹوں کی گڈی ڈال دیجئے، خراب نوٹ کو مشین چھانٹ دیتی ہے، یہ بتا دیتی ہے کہ اس لائق نہیں ہے یہ نوٹ کہ اس مشین میں قبول کیا جائے۔ لہذا خراب نوٹ، گندے نوٹ، پھٹے نوٹ جو اصول کے اعتبار سے اس کے اندر میں کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں تو اس نوٹ کو مشین الگ کر دیتی ہے، حالانکہ کسی نے انگلی نہیں لگایا، اس نے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس نے کسی نے اس کو الگ الگ نہیں کیا، بلکہ مشین ایک ایسی چیز ہے اس کو الگ کر دے رہی ہے۔ بس کل قیامت کے دن میں اسی طرح سے یہ سارے لوگوں کے سامنے یہی حال ہوگا، اچھوں کو چھانٹا جائے گا، بروں کو چھانٹا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم مجرموں کو ایک دن الگ کر دیں گے۔ یہ دنیا ہے، آ جائیے، یہ مسجد ہے، آ جائیے، یہ جلسے جلوس ہے، آ جائیے، یہ اجتماع ہے، آ جائیے، یہ شادی محلوں اور محفلوں کی تقریبات، آ جائیے، دسترخوان لگا ہوا ہے، سب بیٹھ جائیے، یہاں سب ایک ساتھ، کوئی کسی کو چھانٹ نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا تو جہنمی ہے مت آؤ، تو گنہگار ہے تو مت آؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد میں تو سب ہیں، بے نمازی بھی ایک دن آیا تو وہ بھی اول صف کا مالک ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ تم 360 دن کے بعد بھی مسجد کے پہلی صف میں آئے ہو، ہم تو روز آتے ہیں، اسی لیے تمہارا حق نہیں بنتا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا۔ یہاں کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا، وہ ایک دن ہوگا، وہ ایک جگہ ہوگی جہاں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اپنے آپ چھٹیں گے۔ پہلی چھٹائی کفر اور ایمان کی ہوگی، کفر اور ایمان کی، کافروں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے اس کو چھانٹ کر کے جہنم کی طرف، اس لیے ایمان کے بغیر کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا ہے، لہذا وہ تو پہلے چھٹ جائیں گے اور ان کو جہنم کے راستے پر ڈال دیا جائے گا۔ اب رہ گئی صرف اور صرف ایمان والے، ان کی چھٹائی ہوگی۔ چھٹائی کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، کلمے والوں کی ہوگی، ان کی چھٹائی ہوگی، ہم سب کی چھٹائی ہوگی۔ حساب کتاب کافروں سے نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب مسلمان ایمان والوں سے لیا جائے گا۔ یہاں تو مجرموں سے پوچھا جائے گا، لیکن وہاں ایمان والوں کے لیے حساب و کتاب ہے، لہذا اب ایمان والوں کی کیسی چھٹائی ہوگی؟ مجمع ہے، بھیڑ ہے، کون کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چھٹائی کی شکل یہ ہوگی، اللہ فرمائے گا میرے لیے سجدے میں چلے جاؤ، یہ سجدے کی چھٹائی۔ لہذا جتنے ایمان والے سجدے والے ہوں گے وہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں۔ جو لوگ سجدے کے عادی نہیں ہوں گے، دنیا میں سجدہ نہیں کیے ہوں گے، جو لوگ نماز نہیں پڑھے ہوں گے، جو لوگ نمازوں کی عادت جن کی نہیں ہوگی، جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا نہیں پسند کرتے اس دنیا میں، وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ 29ویں جز میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا اور حدیث پاک میں ہے، یہ بھی دیکھ کر کے سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی کمر پر ایک لکڑی کا تختہ لگا دیا جائے، اور کوئی کارپینٹر آ کر کے نہیں لگائے گا، اپنے آپ لگ جائے گا۔ جس طرح چلتے ہوئے انسان کا کبھی کبھی پیر میں درد ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہوا انسان بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا انسان لیٹ جاتا ہے،
کوئی بیماری آئی اپنے آپ اس کے جسم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں تو یہ کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا۔ اب اللہ فرمائے گا سجدے والوں کو الگ کرو، غیر سجدے والوں کو الگ کرو، چٹائی ہوئی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سجدہ کر لو ابھی موقع ہے، سجدہ کر لیجئے ابھی اللہ کے سامنے ابھی موقع ہے، ابھی کر لیجئے ورنہ ایک دن آئے گا کوشش کریں گے لیکن یہ کامیابی نہیں ملے گی۔ لہذا سجدے والے، اب ان سجدے والوں کی بھی چٹائی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، ان کی بھی چٹائی ہوگی اور پھر یہ کھڑے والے لوگوں کی بھی چٹائی ہوگی۔ لہذا سب کی الگ الگ، اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے سب سے پہلی علامت اور پہچان جو بنے گی وہ نماز بنے گی ایمان والوں کی، ہر جگہ نماز کے ذریعے سے ان کی کامیابی سامنے آئے گی، موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی نماز ہی کے ذریعے سے ان کی پہچان بنے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قبر میں مردے کو لٹا دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے اور قبر بند کر دی جاتی ہے، لوگ 40 قدم نکل جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، اٹھو ذرا سوال ہے تم سے، پوچھنا ہے۔ اٹھنے والا شخص اٹھتا اور کہتا ہے کہ کیا سوال کرو گے؟ ذرا رک جاؤ، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، پہلے میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کبھی بھی دفن کرو مردے کو، لیکن جب وہ زندہ ہوگا قبر میں تو ان کے سامنے عصر کا وقت ہوگا، اور یہ کیفیت ہوگی عصر کی کہ سورج ڈوب رہا ہوگا اور عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب اس کو لگے گا۔ نمازی ہے، عادت ہے، ابھی اس کی نماز سے زندگی جو گزری ہے ابھی اس کے اثرات اس کے جسم میں روح میں باقی ہے، لہذا اٹھتے صاحب کے فرشتہ رک ذرا، میں ذرا عصر کی نماز پڑھ لوں، دیکھو یہ سورج ڈوبنے والا، غروب ہونے والا، عصر کا وقت ختم ہے۔ جیسے ایک نمازی کے پاس آپ چلے جائیے، جو نمازی ہو تو یہ کہے گا رکیے ذرا آپ سے بات کر لوں، پہلے ذرا نماز ظہر پڑھ لو، کھانا کھاتا ہوں رکیے ذرا پہلے نماز ادا کر لیتا ہوں، رکیے میں آ رہا ہوں ذرا فلاں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اپنی زندگی جو اپنی زندگی کی ضروریات سے نماز کو جوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو اس کی دنیا نماز کے پیچھے چلا دیتا ہے، اور جو آدمی اگر اپنی نماز کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں آگے بڑھا دیتا ہے اور خیر اور نماز کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ لہذا جب یہ مردہ اٹھ کر کہے گا رک رک جواب دیتا ہوں، نماز مجھے پڑھ لینے دو، فرشتے کہیں گے بس تیرے سوال بھی ہو گیا جواب بھی ہو گیا، اب تجھ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں علماء محدثین فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اب سوال نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس سے سوال تو ضروری ہے، کرنا چاہیے تھا، اس کو جواب کیا مل گیا فرشتے کو؟ ابھی تو اس نے پوچھا نہیں من ربک کا، ابھی تو پوچھا نہیں تیرا نبی کون ہے، ابھی تو پوچھا نہیں تمہارا دین اور مذہب کیا ہے، یہی تو 3 سوال ہے، لیکن پوچھا نہیں گیا ہے۔ لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے تیرے سوال بھی جواب بھی سب مکمل ہو گئے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک نمازی مردہ زندہ ہوا اور جو نماز کی طرف بڑھا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، تو سوال اور جواب سب ہو گیا۔ وہ سوال کرنے کے لیے آیا تھا کہ تم کس کا بندہ ہو، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتا ہے۔ کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ بتا دیا میرا رب وہ ہے جس کے لیے میں نماز پڑھنے کی فکر کر رہا ہوں۔ جواب ہو گیا اللہ۔ نماز کس کے طریقے پر پڑھی جاتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب نماز کی طرف سے مل ہے کہ یہ اس کا طریقہ اور اس کی نسبت کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتا ہے، مذہب اسلام والے لوگ پڑھتے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کا دین اور اس کا مذہب مذہب اسلام ہے۔ تینوں سوالوں کا جواب نماز سے مل گیا۔ فرشتہ کہتا ہے آرام سے سو جا، جنت کی کھڑکیاں تیرے لیے کھول دی جاتی ہے۔ تو نماز قبر میں بھی ہماری پہچان، آخرت میں بھی پہچان، لہذا سجدے سے چھٹائی ہوئی۔ سجدے کے بعد میں پھر بہت سارے مرحلے ہیں الگ الگ، لیکن ان میں سے ایک نمایاں پہچان جو اللہ یہاں ذکر فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سارے لوگوں کے چہرے سفید نور کی طرح نظر آئیں گے، بہت سارے لوگوں کے چہرے، بہت سارے لوگوں کے چہرے سیاہ نظر آئیں گے، بدصورت نظر آئیں گے، کالے نظر آئیں گے۔
یہ دو پہچان، چہرہ ایک ایسی چیز ہے، انسان کے چہرہ ایک مرکزی چیز ہے، اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی۔ اگر اندر غم ہے تو چہرے پر اس کا اثر ہے، اندر اگر خوشی ہے تو چہرے پر بشاشت کی کیفیت ہے، اندر اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا اثر چہرے پر ہے، اندر اگر راحت و سکون ہے تو آدمی چہرے سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو چہرہ ایک انسان کے ایک ترجمانی ہے، انسان کے لیے ایک پہچان کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چہرے کے لیے بھی دعا اور اپنے رب سے بشاشت اور خوشی کے رکھنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ لہذا چہرہ کچھ سیاہ اور کچھ سفید، یہ علامت ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ آدمی کیا ہے، نیک آدمی ہے، یہ گنہگار آدمی ہے۔ چہرے کی سیاہی اور سفیدی کی علامت۔ علماء مفسرین حدیث کی روشنی فرماتے ہیں چہرے سفید اور سیاہ کن لوگوں کے ہوں گے؟ بعض نے فرمایا وہ ان لوگوں کے چہرے زیادہ سفید ہوں گے جو سب سے پہلے لوگ ایمان لائے، ان میں سے صحابہ کا درجہ۔ بعض علماء کرام فرمائے کہ چہرے سفید ان لوگوں کے ہوں گے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، شہیدوں کی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا، محدثین مفسرین نے، چہرے ان لوگوں کے سیاہ ہوں گے، ان لوگوں کے سیاہ ہوں گے جن لوگوں نے اپنے مال جان سب کچھ اللہ کے راستے میں اس کو ترجیح دے کر کے زندگی گزارے ہوں گے۔ ان کے چہرے سفید جو ہوں گے، چہرے پر جو نورانی ہوگی، سفیدی ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی جو لوگ رات کی اندھیریوں میں اللہ کے سامنے روتے ہوں اور اللہ سے رجوع کرتے ہوں، تو اللہ رب العالمین ان کے چہرے پر ایک نور کی کیفیت۔ بعض علماء محدثین فرمائیں کہ اس سے ہر ایک نیکی کے کام مراد ہے، لیکن اکثر و بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ چہرے ان لوگوں کے زیادہ سفید اور نورانی ہوں گے جو لوگ نمازوں میں وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ وضو ایک بہت ہی باکمال چیز ہے، صرف ہاتھ منہ دھونے کا نام نہیں ہے وضو، بلکہ وضو کی ایک بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا وضو کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، قطرے قطرے سے گناہ نکل جاتا ہے تیرے جسم سے۔ اس لیے وضو ایک بڑی طاقتور چیز ہے، بہت ہی مؤثر چیز ہے۔ لہذا جو لوگ کثرت سے وضو کرتے ہیں ان کے چہرے کل بڑے نور اور سفید نظر آئیں گے، اور وہی لوگ کرتے ہیں جن کو نماز ہے، جن کو قرآن پڑھنا ہے۔ بعض علماء کرام فرمائیں کہ چہرہ ان لوگوں کے سفید ہوں گے جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرمائیں کہ وہ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی، لیکن زیادہ تر جو اقوال اور بہت ہی زیادہ رائے ہے وہ ہے وضو کے سلسلے میں۔ اسی لیے حدیث پاک میں کل قیامت کے دن میں وضو کے واضح چمکیں گے، ہاتھ چمکیں گے، منہ چمکیں گے، چہرہ چمکے گا، پنڈلی پاؤں چمکیں گے، انگلیوں سے ایک نور کی کیفیت نکلے گی، اور ایسی روشنی میدان محشر کی اندھیریوں میں یہ دکھائی دے گے کہ وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ لوگ ان کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، وہاں کی چہرے کی نورانی، چہرے کی سفیدی، چہرے میں حسن دنیا کی بناوٹ سے نہیں ہوں گے، دنیا کے کسی حسنوں کی چیزوں کے استعمال کرنے سے نہیں ہوں گے، زیب و زینت سے نہیں ہوں گے۔ یہاں کالا آدمی بھی اگر پاؤڈر اور بہت ساری ایسی چیزوں کا استعمال کر لے تو وہ گورا نظر آتا ہے، جس کو زینت کہتے ہیں، لیکن اللہ نے وضو کی برکت سے، نیکی کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے اس کی پہچان چہرے چمکتے ہوں گے۔ لہذا جن کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا اللہ فرمائے گا ان کو ایک طرف کر دو، کیا وہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا، جن کے چہرے سیاہ بالکل بدنما، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر میں ترجیح دیتے ہوں گے، جو سنت کے مقابلے میں بدعت کو رواج دیتے ہوں گے، جو لوگ وہ مسلمان ہو کر کے بھی شرک کا کام کرتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
ترجیح نہ دے کر کے اپنے رسومات پر عمل کرتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو چھپ چھپ کر کے گناہ کرتے ہوں گے اور توبہ نہیں کرتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ نماز کبھی بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وضو ٹھیک سے نہیں کرتے ہوں گے۔ لہذا یہ ساری چیزیں میرے بھائی بزرگوں، خلاصہ یہ ہے نیکی اور بدی کا فرق چہرے سے کر دیا جائے گا۔ لہذا اپنے چہرے کو وضو سے سجائیے، اپنے چہرے کو سجدوں سے سجائیے، اپنے چہروں کو حسن اور خوبصورت نیکی کے کاموں سے کیجیے، اپنے چہرے اور اس کے حسن اور خوبصورتی آخرت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیجیے۔ لہذا اسی لیے کہا گیا کہ اپنے چہرے کو کبھی قرآن سے لگاؤ، کیا کرو؟ قرآن سے لگاؤ، قرآن پڑھو، آنکھوں سے دیکھو، پورے چہرے کی کیفیت اس پر لگاؤ۔ لہذا جب یہ ساری چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ وہاں ایک خاص پہچان ہوگی۔ تو اللہ فرمایا جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، رحمت سے مراد وہ جنتی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ وہ جنتی ہوں گے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ فرمایا یہ لوگ تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، ان کا حساب بڑا سخت لیا جائے گا، ان سے ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا۔ اس لیے نمازی بنیے، وضو کرنے والے بنیے، قرآن پڑھنے والے بنیے، نیکی کو کثرت سے بنانے والے بنیے، خیر کو تقسیم کرنے والے بنیے۔ وہاں چہرے ہی ایک ہماری اور آپ کی ایسی نورانی علامت ہوگی جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اور میدان محشر کے لوگ اس وقت میں دیکھ کر کے کہیں گے کاش کہ ایسا میرا بھی چہرہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففی رحمت اللہ۔ یہاں علماء مفسرین ایک عجیب و غریب بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے سفیدی کو کالے پر مقدم کیا، پہلے چہرے کی حسن کو بیان کیا، بعد میں اللہ سیاہی کو بیان کیا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو سفیدی کو پہلے اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ تمہارا چہرہ میں سفید دیکھنا چاہتا ہوں، کالا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کالا کو بعد میں بیان کیا، بدصورتی کو بعد میں بیان کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے نیک بن کر کے آئیں، جیسی پہلی آیت گزری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم اللہ ہی سے ڈرو اور تمہاری موت ہو تو کس پر ہو؟ ایمان کی حالت میں ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ چاہتا ہے ہم سب نیک بنے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب نمازی بنے، اللہ چاہتا ہے ہم سب خیر کو تقسیم کرنے والے بنے، اللہ چاہتا ہے کہ رات میں چھپ چھپ کر کے میرے سے تم بات کرنے والا بندہ بنو۔ تو اللہ بہتری کو چاہتا ہے، وہ خیر کو پسند کرتا ہے، اس لیے اپنے چہرے کو اچھا بنائیے۔ اس دنیا میں بھی چہرے سے پہچان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ داڑھی رکھ لیجئے، سر پر میں آپ ایک مسلمان کی علامت سجا لیجئے، آپ ایک مسلمان کا حلیہ بنا لیجئے، قسم خدا کی ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں سب کی نگاہ آپ کی طرف ہوگی، آپ کی طرف ہوگی، یہ مسلمان ہے، چاہے وہ ایک وقت کا نماز ہی کیوں نہیں پڑھتا ہو۔ لہذا چہرے اور ظاہری لباس ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہم سب کو اسلام کی دولت دیا ہے، ایمان کی دولت دیا ہے، نبی کے چہرے اور نور کی دولت دیا ہے، وضو کی دولت دیا ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے قدر کرنے والے ہمیشہ خوشی، آخرت کے اعتبار سے بھی خوش اور دنیا کے اعتبار سے بھی خوش ہے۔ آگے اللہ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ ساری نشانیاں ہیں میری، یہ ساری عبرت کی اور قدرت کی چیزیں ہیں، لہذا تم کو پڑھ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اے میرے محبوب سنائیے سب کو۔ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، ہم اپنے کسی مخلوق پر ظلم کریں، نہیں، اللہ نہیں چاہتے ہیں۔ آگے اللہ فرمایا کچھ بھی کر لو دنیا میں، چاہے چہرہ سیاہ کرنے والا کام کرو یا سفید کام کرو یا کچھ بھی کر لو، یہ زمین بھی میری، آسمان بھی میرا، ایک دن تم سب لوٹ کر کے میری طرف آؤ گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کالے بھی آئیں گے، گورے بھی آئیں گے، امیر بھی آئیں گے، غریب بھی آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی آئیں گے، ان پڑھ جاہل بھی آئیں گے، تہجد گزار بھی آئیں گے اور بے نمازی بھی آئیں گے، دعوت و تبلیغ میں
کام کرنے والے بھی آئیں گے، گھر میں بیٹھنے والے بھی آئیں گے، مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے والے بھی آئیں گے، اور پیر و مرشد کا عمل کرنے والے بھی آئیں گے، بڑے بڑے شیخ اور مرشد سب آئیں گے، سب آئیں گے۔ اللہ فرما وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب لوٹ کر کے ایک دین میرے طرف آؤ گے، لہذا تم کالے بن کر کے آؤ تب بھی، گورے بن کر کے آؤ تب بھی، نیک بن کر کے آؤ تب بھی، گنہگار بن کر کے آؤ تب بھی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اس لیے اس دنیا سے جانے کے بعد میں ایک ہی رٹ ہے انسانوں کے لیے، مر گیا ہے میرا آدمی، دنیا سے چلا گیا ہے، دعا ہے اس کے لیے اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ پھر لوٹا دے، یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں شہر میں دے دے، فلاں ملک میں دے دے۔ یہاں تو ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ یہاں روزی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ملک مجھے بھیج دیجیے، اللہ وہاں ٹھیک نہیں یہاں مجھے بھیج دیجیے، اللہ یہاں ٹھیک نہیں وہاں مجھے بھیج دیجیے۔ لیکن موت کے بعد ایک ہی دعا کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس کی دعا کی جاتی ہے، اور دوسرے اس کے مقابل میں کون سی جگہ ہے؟ جہنم ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لہذا لوٹ کر کے آنے والوں، تم جہنم کی طرف آنا چاہو تو آ جاؤ، جنت کی طرف آنا چاہو آ جاؤ، دونوں راستے میں نے پھیلا دیے دنیا میں، ہدایت بھی ضلالت بھی ہے، ایک طرف ہدایت کی طرف بلانے والے بھی ہیں، اور ایک طرف ہدایت سے ہٹا کر کے لے جانے والے لوگ بھی ہیں، دونوں بازار سجے ہوئے ہیں، تم جس میں چاہو خریداری کر لو، اور خریداری کر کے آؤ میرے پاس، حساب کتاب تو میرے پاس ہے تیرا۔ آگے اللہ نے اس امت کی ایک بڑی فضیلت اور اہمیت ذمہ داری دیتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، بہترین امت، اللہ پر خیر کی امت، سب سے افضل امت تم ہو تمام امتوں میں۔ کس بنیاد پر؟ دولت کی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ تعلیم کی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ بہت زمانہ ترقی ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو رہا، اس بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں لگانے کی بنیاد پر، کس بنیاد پر یہ امت بہتر ہے؟ کس بنیاد پر پہلی امتوں سے یہ امت کو اللہ بہترین کہہ رہا ہے؟ بڑی عجیب مسئلہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا یہ امت جو بہتر کہلا رہی ہے ام المومنین کس بنیاد پر؟ آپ نے کہا کہ دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایک ایسا نبی دیا ہے جو تمام نبیوں کو سردار اور رسول ہے، لہذا اس امت کی فضیلت ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، حسب و نسب نہیں ہے، بلکہ نسبت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ اپنی نسبت، ہم لوگ نسبت کسی سے لگا لیجئے، ہم یہ اس قبیلے سے ہیں، اس خاندان سے ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن سب سے بڑی نسبت کیا ہے؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی امتی ہونا۔ لہذا حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس امت کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ عطا فرمایا، اور دوسرا قرآن کریم ایک آخری اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین کتاب اللہ نے اس امت کو دیا۔ لہذا دونوں چیزوں کے بعد اب کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی ہے، یعنی اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کتاب کے بعد اب کوئی دوسری کتاب بھی نہیں۔ تو اس امت کی تو ایک بنیادی فضیلت تو ہے اس بنیاد پر کہ اس امت کے پاس قرآن ہے، جو اس قرآن کے بعد اب آسمان سے کوئی کتاب، کوئی قرآن، کوئی چیز نازل نہیں، اور اس امت کا جو نبی ہے سب سے آخری نبی ہے، سب کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس بنیاد پر یہ فضیلت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فضیلت تمہارے لیے جو میں مقرر کیا ہوں اس کی ایک یہ چیز ہے کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کچھ بھی بن جاؤ دنیا میں، لیکن یہ دو وصف اور دو کام کبھی بھی نہیں چھوڑنا امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے، ایک خیر کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنا۔
تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف جس کو کہتے ہیں اچھی باتوں کی دعوت دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ سب سے پہلے تأمرون بالمعروف میں تأمرون یعنی ایمان کی دعوت دینا اور کفر سے روکنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ لہذا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے اور کفر سے کسی کو روکتا ہے، شرک سے روکتا ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی پہچان اور خیر اس کے ساتھ ہے، تأمرون بالمعروف۔ لہذا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو لوگ یہ چیز کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کام میں لگا دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بہترین امت کہلاتی ہے، یہ سب سے بہترین اور دوسری بات علماء مفسرین فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میں سب سے جو بڑی جو دعوت کی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کا پڑھانا، قرآن کا پھیلانا، قرآن کی دعوت دینا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بہتر ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ معاشرے میں، دنیا میں، جماعتوں میں، ہنگاموں میں، تعداد میں سب سے بہترین جو میرے آقا کی نظر میں ہے وہ شخص ہے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن پھیلاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے، وہ سب سے بہترین آدمی کہلاتا ہے، امت کا بہترین شخص کہلاتا ہے، بہترین امت میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا اور آپ کا مرکزی جو چیز ہے وہ قرآن ہے، اسی میں کلمہ ہے، اسی میں نماز ہے، اسی میں روزہ ہے، اسی میں حج ہے، اسی میں زکوٰۃ ہے، اسی میں ماں باپ کی خدمات کا حکم ہے، اسی میں میاں بیوی کا حقوق ہے، اسی میں پڑوسی کا حقوق ہے، اسی میں خریداری تجارت کے مسئلے ہیں، اسی میں گنہگاروں کے توبہ کرنے کا طریقہ بھی ہے، اسی میں نماز کی رجوع ہونے کا طریقہ بھی ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ملنے جلنے، محبت، پڑوسی، حق، حقوق سب کچھ ہے۔ لہذا اس سے بہترین دعوت اور کوئی کتاب میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے میرے نزدیک، تمہارے نزدیک چاہے دنیا کی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو جائے، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن میرے آقا کے نزدیک چٹائی پر بیٹھ کر کے ایک معصوم بچے جس کا ناک بھی صاف نہیں ہوتا ہے، کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چٹائی پر بیٹھ کر کے اس کو الحمد سے لے کر کے والناس تک پڑھاتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بہترین فرد یہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں اور یہ کام پھیلے ہوئے ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہی امر بالمعروف ہے، صرف نماز کی دعوت دے دینا امر بالمعروف نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے کام بھی ہے اور اس کے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لہذا کسی خاص کام میں اس کو تخصیص کر دینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی حیثیت سے، اپنی اپنی تقاضے اور ضرورت سے، اپنے اپنے کام سے آدمی جو بھی خیر کا کام کرے گا وہ بہترین امت کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی نماز کسی کو سکھا رہا ہے، بہترین کام کر رہا ہے، ایک آدمی حج کا مسئلہ بتا رہا ہے، بہترین کام کر رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، بہترین کام کر رہا ہے، یہ بھی امر بالمعروف ہے، ایک آدمی عالم بنا رہا ہے کسی کو، یہ بھی امر بالمعروف ہے، ایک آدمی گھر سے نکل کر کے لوگوں سے ملاقات کر کے اس کو نماز روزہ اچھی باتوں کی دعوت دیتا ہے، یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص کر دے نہیں، نماز امام صاحب ہی امر بالمعروف ہیں، قرآن پڑھانے والے ہی امر بالمعروف کے کام کرتے ہیں، گلیوں میں نکل کر کے، شہروں میں نکل کر کے دعوت دینے والے یہی صرف امر بالمعروف کرتے ہیں، خطابت کرنے والے ہی صرف امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں، یہ ایسا ہے میرے بھائیو بزرگوں جیسے ایک پانی کا ٹینک اوپر لگا ہوا ہو اور اس کا پانی کا کنیکشن جگہ جگہ پر ہے اور لوگ جگہ جگہ سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے پیارے آقا کی سیرت اور سنت کے چشمے پھیلے ہوئے ہیں، جو آدمی جہاں سے چاہتا ہے سیراب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک خوبصورت انسان بننے کے لیے ضروری ہے کپڑے ہیں نا، اب کپڑے جسم میں کتنے حصے لگے ہوئے ہیں، اب کوئی آدمی کہے گا کرتا ضروری ہے تو پینٹ ضروری نہیں ہے، پینٹ بھی ضروری ہے، تہبند بھی ضروری ہے، اندر کی بنیان بھی ضروری ہے،
سر پر ٹوپی بھی ضروری ہے، پاؤں میں ساکس بھی ضروری ہے۔ یہ سب جب مل کر کے ایک آدمی اس کا استعمال کرتا ہے تو خوبصورت انسان بنتا ہے۔ پتہ چلا کہ چھوٹے کپڑے بھی انسان کو اچھا بناتا ہے، بڑا کپڑا بھی اچھا بناتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے گا نہیں پینٹ ہی ضروری ہے، کرتا ضروری نہیں ہے، تو یہ غلط ہوا، دونوں ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کہے گا کہ نہیں کرتا ضروری ہے، اندر کی بنیان ضروری نہیں، غلط، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ نہیں ساکس فالتو چیز ہے پاؤں میں لگانا، نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس سے بھی انسان اچھا اور خوبصورت۔ سر پر ٹوپی یہ بھی انسان کو خوبصورت اور اچھا بناتا ہے۔ تو جس طرح کپڑے کے ٹکڑے مل کر کے ایک انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح سے نبی کی بات الگ الگ حصوں میں تقسیم ہے۔ نماز پہ کام کرنے والا امر بالمعروف کرتا ہے، نماز پڑھانے والا بھی امر بالمعروف کا کام کرتا ہے، قرآن پڑھانے والا بھی امر بالمعروف کرتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ایک بے نمازی کو نمازی بنا دیا، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب کیا کرے گا؟ اس کو قرآن سیکھنے والے کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی قرآن پڑھنا جانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے دعوت دی، محنت کی، کوشش کی، وہ نمازی بن گیا۔ اب اکیلے نماز پڑھے گا؟ اس کو امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا امام کی بھی ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی بزرگوں، امر بالمعروف کا معاملہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح نہیں عن المنکر یعنی گناہوں سے روکنے کا بھی کام بہت ہے۔ ایک آدمی ایک شرابی کو روک دیا، یہ بھی نہیں عن المنکر کیا۔ ایک آدمی چغل خوری کر رہا، غیبت کر رہا، اس کو روک دیا، سمجھا دیا، یہ بھی نہیں عن المنکر کیا۔ ایک آدمی کسی پر ظلم کر رہا، روک دیا، سمجھا دیا، انسانیت کی ہمدردی بتا دیا، نہیں عن المنکر یہ کیا۔ ایک آدمی راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دیا، یہ بھی نہیں عن المنکر کیا۔ ایک آدمی کسی کے لے کر کے دے نہیں رہا ہے، وہ پریشان ہے، آپ نے سفارش کی، کوشش کی، دلا دیا، یہ بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں یہ بھی آتا ہے۔ اور آخری بات بتا رہا ہوں جو بڑی اہم بات ہے، یہ ساری چیزوں کے باوجود امر بالمعروف کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی گلی میں نکل کر کے دعوت نہیں دے سکتا ہے، مدرسے میں بیٹھ کر کے قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، ایک آدمی کہیں اور جا کر کے دین سیکھ نہیں سکتا ہے، اس کی صحت نہیں، وقت نہیں، مجبوریاں ہیں، لیکن ایک آدمی بیٹھے بیٹھے رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اپنی امت کو ہدایت عطا فرما دیجیے، یہ کیا ہوا؟ یہ امر بالمعروف ہے، یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے دعا کر رہا ہے امت کی اصلاح کے لیے، ایک آدمی بیٹھے بیٹھے گھر میں دعا کر رہا ہے امت کی برائیوں سے بچنے کے لیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دعوت و تبلیغ نہیں کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ بیٹھے بیٹھے دعا بھی ایک بہت بڑی نعمت اور بڑی طاقتور چیز ہے۔ اس لیے کبھی بڑے کام جو اثر نہیں ہے وہ کہاں اثر ہے؟ دعا میں اثر ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بات آخری ختم کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں ایک مولانا مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوں کہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے دلی وغیرہ تک، کہیں ان کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے کی ضرورت پڑی، ایک بستی میں جانا ہوا، بستی کا جائزہ لیے، پوچھیں یہاں کتنے لوگ ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں، کیسے ہیں، مسجد اتنی گندی کیوں ہے، اس کی صاف صفائی نہیں ہے، کیوں پانچوں وقت نماز نہیں ہوتی ہے، کیا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں بڑے چودھری صاحب ہیں ہمارے، وہ مسجد بھی نہیں آتے اور لوگوں کو بھی نہیں آنے دیتے ہیں، اور باہر سے کسی عالم کو بھی نہیں آنے دیتے ہیں۔ آپ آ گئے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اس لیے جلدی پڑھیے اور چلے جائیے، یا رکیے نہیں تو کہیں وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ذرا اگر آپ ملا دیں، ان سے ملاقات کرا دیں تو بہت اچھا۔ کہا کہ وہ ملتا نہیں ہے، اور اگر ہم لوگ ملانے کے لیے آپ کو لے جائیں تو کل ہم لوگوں کی پٹائی کر دے گا وہ۔ کہا کہ اچھا راستہ بتا دو، جگہ بتا دو، کہاں ہے؟ بتا دیے، گئے حضرت، کوشش کر کے اللہ سے مدد مانگ کر کے پہنچے تو دیکھا کہ وہ مزے میں ہے، شراب کباب سب کچھ ہے اس کے پاس، موج و مستی میں ہے، خوب مزے سے ہے، ناچ گانے قوالیاں سب کچھ ہو رہی، لڑکے لڑکیاں سب ہے۔ حضرت پہنچ گئے، دیکھ کر کے اللہ نے نرمی دی اس کے دل میں، بات چیت شروع ہوئی،
انہوں نے دعوت دے دی کہ بھائی نماز پڑھنا چاہیے. خلاصہ بتلانا ہے دعا ایک بہت بڑی تبلیغ ہے. دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے بیٹھ کے امت کے لیے دعا کیجیے. آپ اگر نہیں چل پھر کر کے کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں روئیے اللہ کے سامنے. یہ رونا آنسو کا قطرہ نکالنا ہزاروں لاکھوں کے ہدایت کا ذریعہ کبھی کبھی بن جاتا ہے. بات چیت کیے کہا کہ نماز مولوی صاحب پڑھتا ضرور لیکن دو پریشانی میرے پاس ہے. ایک تو یہ میں ہمیشہ پاک صاف نہیں رہتا ہوں اور سنا ہے نماز کے لیے وضو کرنا تھی. یہ بار بار وضو کرنا ہم سے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ہم کو اجازت دے دیں کہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز میں پڑھ سکوں اور وضو کے بغیر بھی پڑھ سکوں تو ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. حضرت نے فرمایا ہاں تمہارے لیے اجازت ہے. ناپاکی میں بھی تم نماز پڑھو بے وضو بھی پڑھو. ہم لوگ کہہ دیں گے تو مسجد سے نکال دو گے. مولوی شریعت کے خلاف کام کر دی, کچھ نہیں آتا, یہ جاہل مولوی ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ کے لیے حکمت بھی ہونا ہے. آپ اگر کسی بے نمازی کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو فجر کی دعوت نہیں دیجیے ابھی کہ کل سے فجر پڑھنا تیرے اوپر ضروری ہے, نہیں پڑھو گے تو بہت بڑا گنہگار جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. نہیں, وہاں سے مت شروع کیجیے, ظہر سے شروع کیجیے. وہ ظہر میں جگا ہوا رہے گا, مسجد آنا اس کو آسان ہے. ظہر جب آئے گا, عصر آئے گا, مغرب آئے گا, عشاء آئے گا, اب فجر کے بھی وہ نمازی بن جائے گا. اور پہلے سے آپ اس کو فجر کی تاکید کر دیں گے کہ نہیں پڑھنا تم کو یہیں سے ہے, نہیں پڑھو گے تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے. تو یہ دعوت و تبلیغ کی حکمت کے خلاف ہے. اس لیے بڑی حکمت بھی ہونی چاہیے. بغیر حکمت کی اگر دعوت دیں گے تو فیل ہو جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جس کو پکڑا, جس کو چاہا لگایا, نہیں دیکھا اس کے گھر میں کیا ہے, اس کے بیوی بچوں کا حال کیا ہے, اس کے پاس قرضہ کتنا ہے, کہیں خدا نخواستہ یہ چلا گیا, قرضے والے گالیاں دیں گے, بیوی بچوں کو ستائیں گے, ظلم کریں گے, اور کتنے ایسے حالات آ جاتے ہیں. اسی لیے حکمت سے دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ پکڑ کر کے ڈال دینا ہے کسی کو. حج کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اگر تیرے پاس قرضہ ہے اور بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے تیرے پاس نہیں ہے, لیکن حج کرنے کے لیے تیرے پاس پیسہ ہے, تو اس وقت تک کہ تم نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ اپنے بیوی بچوں کا تم انتظام نہیں کرا لو گے. تو دعوت و تبلیغ ہو یا تعلیم ہو یا تربیت ہو, یہ سب کے مسائل ہیں, حکمت ہے. لہذا حضرت نے کیا فرمایا, ناپاکی میں بھی نماز پڑھ لو, تیری نماز ہو جائے گی, بے وضو بھی پڑھو ہو جائے گی. کہا کہ جا مولوی صاحب کل میں ظہر سے شروع کر دیتا ہوں. راستہ کھلا نے, محنت ہوئی نے, محنت کیجیے اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے دوستوں پہ. ہوٹلوں میں بیٹھے بیٹھے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. ہوٹلوں میں کھاتے کھاتے بھی بے نمازی کو نماز آپ بنا سکتے ہیں. اللہ نے اتنی برکت اس دعوت میں رکھا ہے, اپنے کلام میں رکھا ہے, نبی کی تعلیم اور نبی کی بات میں اتنی مٹھاس رکھا ہے کہ دنیا کی کسی کی بات میں اتنی مٹھاس اور چاشنی نہیں ہے. کہا کہ زور سے پڑھوں گا. حضرت اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ کہا چلو, یہاں تک تو اللہ نے راستہ بنایا, لیکن ابھی دلی نہیں جائیں گے, آج رات اسی مسجد میں ہم لوگ رک جاؤ. رک گئے. کہا کہ دعا کرو اس بندے کے حق میں. رات بھر دعا کیے. آج ہم لوگ پھرتے تو ہیں, محنت تو کرتے ہیں, چکر تو لگاتے ہیں, لیکن تہجد میں اٹھ کر کے دعا نہیں کرتے ہیں. ہمارے اکابرین بزرگان دین یہی کام کرتے تھے. وہ دن بھر لوگوں سے ملتے تھے اور رات ساری کارگزاری انسانوں کو سنانے کے بجائے رب کو سناتے تھے. اللہ فلاں کے پاس گیا, اس نے یہ کہا ہے, لانا اب آپ کا کام ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں, ہم بڑوں کو ایک کارگزاری سنا دیں گے, یہ خوش ہو جائیں گے تو بس کام ہو جائے. ارے اللہ کو سناؤ, تہجد میں سناؤ, سجدوں میں سناؤ, وہاں سے کام بنے گا. یہ تو خوش ہو کر کے کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ, لیکن وہاں مقبولیت اور محبوبیت ہونی چاہیے. رات بھر رک گئے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں دعا کیے, اے اللہ یہاں تک تو تیرا یہ ایک ناچیز بندہ کام کیا ہے تیری توفیق سے, اور اس نے بے وضو نماز پڑھنا چاہتا ہے, ناپاکی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے. میں کہہ دیا ہوں اللہ, لیکن اب وضو بھی کرانا تیرا کام ہے اور غسل بھی کرانا تیرا کام ہے. یہ حکمت ہے. یہ دعا ایک دعوت ہے, دعا ایک تبلیغ ہے, دعا ایک انسان کی طاقتور چیز ہے. ہم لوگ دعا بھی نہیں کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ امام صاحب کا کام ہے, پرچی لکھ کر کے دے دیں گے, امام صاحب دعا کریں گے. ہم کیوں کریں گے؟ خود کیجئے, اپنی پریشانی خود بتلائیے اللہ کو. دوسرا دوسرے حالت سے بتائے گا.
وہ رسمن بتائے گا، آپ دل سے بتائیں گے اللہ کو اور یہ پسند ہے اللہ کو۔ بیمار ہوتے ہیں تو دوا کون کھاتا ہے؟ شوہر بیمار ہو تو دوا بیوی کو کھلا دیں گے تو چل جائے گا کہ نہیں تو کھا لو تو ہم کو فائدہ ہو جائے گا؟ ارے بیمار خود دوا کھاتا ہے، بیمار پریشان خود دعا اللہ سے کرے۔ نکل گئے فجر نماز پڑھ کر کے راستے پہ، ظہر کا جب وقت آیا اللہ اس کے دل میں کھٹ کھٹ مارا، ظہر کا وقت جو ہی وقت ہوا کہا کہ لوگوں نماز پڑھنا ہے، آج مجھے مولوی صاحب سے میں نے وعدہ کر لیا، اس لیے چاہ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تم لوگ بھی چلو گے تو چلو میرے ساتھ۔ نکل گئے دروازے سے، لیکن اب ناپاک ہے، بے وضو ہے۔ اللہ نے پھر اس کی ہدایت دی اور کہا کہ وہ برسوں کے بعد آج اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو ناپاک جانا مناسب نہیں ہے، برسوں کے بعد آج نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو بے وضو نماز پڑھنا مناسب نہیں، رک جاؤ میں ذرا غسل کر لوں، پاک کپڑا پہن لوں، وضو کر لوں، پھر جاؤں گا۔ کیا یہ وہ دعا تبلیغ ہے یا نہیں ہے؟ دعا کی اللہ یہاں تک تو ہم نے کیا ہے تیری توفیق سے، اب وضو بھی کرانا غسل کرانا تیرا کام ہے۔ میرے بھائی بزرگ، امر بالمعروف کو صرف چند باتوں میں مت رکھیے بلکہ اس کو وسعت دیجیے۔ کیا کیجیے؟ وسعت دیجیے، اس کو بہت ہی زیادہ تقویت دیجیے۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے حیثیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذمہ دار ہے، امتی ہونے کے ناطے اس پر اخلاقی فرض ہے، کرتے رہیے، اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم کو میں نے نکالا ہوں ایک بہترین امت، اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے، بھلائی کے لیے، تأمرون بالمعروف، اس لیے تم اچھی بات کا حکم کرو اور برائیوں سے بچو، اس کے بہت دائرے ہیں۔ وتؤمنون باللہ، اور ہر حال میں اللہ پر ایمان رکھو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر یہود و نصارہ بھی ایمان لے آتے تو بہت اچھا ہوتا، لہذا بہت سارے یہود و نصارہ بھی ایمان لائیں، اسلام کو قبول کیے۔ اللہ فرمائے لیکن اکثر لوگ وہ فاسق لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں اکثر لوگ کفر میں ہے، فسق میں ہے، چند لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے تو ایمان والے ہیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، چہرے کو اچھا آخرت کے لیے بنائیے، دنیا کے لیے نہیں بنائیے۔ اور یہ چہرہ کی نور، نورانی اچھائی وضو، نماز، نیکی سے بنتے ہیں، نہ کہ دنیا کے کسی حسن اور زینت کی چیزوں سے۔ اس لیے وضو، نماز، ان سب خیر کے کاموں کی پابندی کیجیے، آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اچھے کام کیجیے، اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کو میں جنت، یہاں نہیں چھٹیں گے تو لیکن وہاں چھاڑ دیے جائیں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور سب بنیے، خیر تقسیم کرنے والے بنیے، بھلائی کے کام بانٹنے والے بنیے، بھلائی کی طرف لوگوں کو لانے والے بنیے۔ جتنی بھی استطاعت اور طاقت ہے، اگر ایک قطرہ پانی پلانے کے بھی استطاعت تو پلا کر کے خیر کا کام کیجیے، نہ کہ شر، فتنہ، فساد توڑنے کا کام ہرگز مت کیجیے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنی رحمت کے سایوں میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق